آیت نمبر 56 سورۃ الرحمن پارہ نمبر 27۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کے جو مقربین ہیں، انتہائی برگزیدہ اور اعلیٰ درجہ کی جنت میں فائز ہونے والے جو حضرات ہیں، ان کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے جنت میں نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، ان کا تذکرہ جاری ہے۔ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ فیہن خیرات الطرف، فیہن قاصرات الطرف، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں جو جانے والے جنتی ہیں، ان کے لیے انتہائی نیک اور اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنے والی، یعنی شرم و حیا والی اور انتہائی خوبصورت بیویاں جو ہے وہ تیار کر رکھی ہیں، حوریں تیار کر رکھی ہیں۔ قاصرات الطرف سے مراد یعنی وہ انتہائی با حیا ہیں، کیونکہ شرم و حیا جو ہے نا، یہ نسوانیت کا ایک خاص زیور ہے اور یہ اس کے اخلاق کا سب سے بڑا محافظ ہے۔ تو آپ یوں سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے حسن ظاہری باطنی دونوں کو یہ بیان فرما دیا کہ ظاہری اعتبار سے بھی حسن و جمال ان کا بہت ہی کمال ہوگا، اور باطنی اعتبار سے ان کے جو اخلاق ہیں اور جو ان کی صفات ہیں وہ بھی بہت ہی اعلیٰ ہوں گی۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، پاکیزگی کا یہ عالم ہوگا کہ بالکل قواری اور جو ہے ایسی ہوں گی کہ ان کو نہ پہلے کسی انسان نے ہاتھ لگایا نہ کسی جن نے۔ اور اللہ فرماتے ہیں یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے، تو تم اللہ کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ اور فرمایا کأنہن الیاقوت والمرجان، گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں۔ یاقوت اور مرجان یہ دونوں جو ہے وہ ہیرے موتی ہیں، یعنی صفائی میں وہ یاقوت کی طرح ہوں گی اور سفیدی اور عمدگی میں مرجان کی طرح ہوں گی۔ یا چہرہ یاقوت کی طرح سرخ ہوگا، سرخی مائل اور انتہائی چمکدار، اور باقی جسم بھی انتہائی سفید اور خوبصورت ہوگا۔ تو پہلے ان کے یعنی سیرت اور کردار کو بیان کیا کہ انتہائی باحیا ہوں گی، اور پھر ان کی ظاہری خوبصورتی کو بیان کیا کہ وہ ہیرے موتیوں اور خوشنما جو جواہرات ہیں ان کی طرح ہوں گی۔ فرمایا فیہن، ان باغات میں، قاصرات الطرف، نگاہوں کو نیچی رکھنے والی، نگاہوں کو جھکانے والی، یعنی حوریں اور بیویاں ہوں گی۔ یہ قاصرات جمع کا صیغہ ہے، تو جمع مؤنث سالم ہے، قاصرتن کی جمع ہے نا، تو قاصرتن کا معنی ایک نگاہ جھکانے والی، الطرف نگاہ، اور قاصرات جمع ہوگی۔ تو لم یطمثہن، نہیں چھوا ان کو، انسن کسی انسان نے، قبلہم ان سے پہلے، ولا جان اور نہ ہی کسی جن نے۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ کأنہن الیاقوت، گویا کہ وہ یاقوت ہیں، والمرجان اور موتی ہیں۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری کی روایت ہے، کہ سب سے پہلے جو جماعت جنت میں داخل ہوگی وہ ایسے روشن ہوں گے ان کے چہرے کے جیسے 14ویں رات کا چاند چمکدار ہوتا ہے، اور جو اس کے بعد دوسرے نمبر پہ داخل ہوگی وہ ایسے خوبصورت اور چمکدار ہوں گے جیسے کوئی چمکتا ہوا ستارہ ہو۔ اور فرمایا کہ ان میں سے ہر شخص کو 2 حوریں ملیں گی، بیویاں ملیں گی،
جو اتنی خوبصورت ہوں گی کہ ان کے پڈلیوں کے اندر کا جو گودا ہے وہ بھی خوبصورتی کی وجہ سے باہر سے نظر آئے گا۔ اور فرمایا کہ اگر ان میں سے ایک بھی دنیا میں جھانکے تو زمین و آسمان کے درمیان کا جو حصہ یہ سارا روشن ہو جائے۔ اور فرمایا کہ ان کے جو دوپٹے کی قیمت ہے وہ دنیا و ما فیہا سے بھی زیادہ ہے۔ یہ صحیح حدیث ہے بخاری مسلم کی۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، یہ حل اس کے بعد اگر الا آ جائے نا تو یہ نفی کے معنی میں ہوتا ہے، ویسے حال استفہام ہے، سوال کے لیے ہوتا ہے۔ اچھا یہاں جو پہلا احسان ہے نا اس سے مراد نیکی ہے، یعنی انتہائی اخلاص کے ساتھ نیکی کرنا۔ کس طرح؟ جیسے کہ اللہ کو دیکھ رہا ہے بندہ، اتنے اخلاص کے ساتھ کرے۔ اگر یہ نہیں ہو سکتا تو کم از کم اتنا تو ہو میرا رب مجھے دیکھ رہا۔ اس اخلاص کے ساتھ جو نیکی کی جاتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ احسان۔ یہ تفسیر خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جبریل میں بیان کی ہے کہ جبریل امین نے فرمایا نا مل احسان یا رسول اللہ، احسان کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ، اللہ کی ایسے عبادت کر کوئی اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اور دوسرے احسان سے مراد اس کا بدلہ ہے اور جنت کی نعمتیں ہیں۔ تو اب ترجمہ یہ ہوگا حل جزاء الاحسان، نہیں ہے نیکی کا بدلہ الا الاحسان مگر احسان یعنی جنت کی نعمتیں، نہیں ہے نیکی کا بدلہ مگر جنت کی نعمتیں۔ مطلب یہ ہے کہ نیکی کا بدلہ صرف جنت کی نعمتیں ہی ہیں، اور وہ اللہ تعالی ہر نیکوکار کو عطا کریں گے۔ یہ حصر کے ساتھ فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اچھا اب دو اور جنتوں کا تذکرہ ہے جی۔ پہلی جو جنتیں تھیں نا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، آیت نمبر 46، اس میں جو اعلیٰ درجے کے لوگوں کو جنت ملنی ہے اس کا تذکرہ ہے۔ اور وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اس میں اصحاب الیمین کا جو پاس ہو جائیں گے، جنت میں داخل ہو جائیں گے، چاہے وہ بس تھوڑا سا بھی فرق ہو۔ اب جس طرح نا پاسنگ جو مارکس ہوتے ہیں نا جی، 36 ہیں مثلا یا 40 ہیں، تو بس جو 41 بھی لے لے تو وہ بھی کیا جی 40 بھی لے لے وہ بھی پاس ہے نا جی۔ تو بس جو پاس ہو کے جنت میں چلے گئے، جنت میں داخل ہو گئے، تو ان کے لیے کیا کیا نعمتیں ہیں، آگے ان کی نعمتوں کو بیان کیا ہے۔ کیونکہ دنیا میں بھی جو انسان پاس ہوتا ہے نا دو طرح کا ہے، کل بھی میں نے عرض کیا، ایک تو جو اعزازی پاس ہوتے ہیں اعلیٰ نمبروں میں، اور ان کا اس اعتبار سے اعزاز و اکرام ہوتا ہے، اور جو پاس ہو گئے تو ان کا بھی کیا جی اکرام عزت ضرور ہوتی ہے۔ تو جو انتہائی کم نمبروں میں پاس ہو جائیں گے، صرف ثقلت موازینہ، پلڑا نیکیوں کا بھاری ہو گیا، بس جنت کا ٹکٹ مل گیا، تو ان کو کیا ملے گا؟ فرمایا وَمِن دُونِهِمَا، اور ان دو کے علاوہ جنتان، دو باغ اور بھی ہیں۔ یہ جو پیچھے ہے نا 46 میں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، ان کے علاوہ جن کی آگے نعمتیں بیان ہوئی، ان کے علاوہ دو باغ اور بھی ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ مُدْحَامَّتَانِ، دونوں گہرے سبز ہوں گے، یعنی جو دونوں باغات ہیں ان کے شاخیں بہت زیادہ ہوں گی، اور پھر یعنی وہ اتنے زیادہ سبز ہوں گے کہ گہرے سبز ہوں گے، اور گہری سبز چیز بعض دفعہ اس طرح سیاہی مائل ہوتی ہے، تو مدھامتان کا معنی انتہائی گہرے سبز سیاہی مائل ان کے جو پتے ہوں گے درختوں کے، یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ یعنی انتہائی سرسبز و شاداب اور انتہائی گھنے ہوں گے۔ یہ جنگل میں جب آدمی جائے نا تو درختوں کو دیکھے تو بالکل دور سے اس طرح ہی نظر آتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اتنی رب نے نعمتیں تمہارے لیے تیار کر رکھی ہیں، کس کس کا انکار کرو گے۔ فِيهِمَا عَيْنَانِ، ان دونوں باغات میں عینان، دو چشمے ہیں، تجریان نزاختان، جو جوش مارنے والے ہیں، فوارہ نما، ٹھیک ہے نا، پیچھے کہا نا کہ دو فیہما عینان تجریان، وہاں دو چشمے ہیں وہ جاری ہیں۔ ان کے بارے میں نے بتایا کہ ایک تسنیم کا ہوگا اور ایک سلسبیل،
یہ جنت کے اعلیٰ قسم کے مشروبات ہیں جن سے مقربین پئیں گے۔ تو اس کے علاوہ بھی فرمایا کہ جو دوسرے باغات ہیں ان میں بھی فرمایا کہ فیہما عینان، ان میں دو چشمے ہوں گے، نضاختان، جوش مارنے والے، فوارے، یعنی فوارہ نما، کہ جو دور دور تک جو ہے نا وہ ان کی چھینٹیں جائیں گی۔ ویسے بھی بڑے بڑے پارکوں میں اعلیٰ قسم کے فوارے لگے ہوں تو کتنا جو ہے نا وہ لوگ دور دور سے سیر کے لیے جاتے ہیں۔ اور گرمیوں کے موسم میں جب پانی کی جو ہے وہ آبشار کی چھوٹی چھوٹی جو قطرے انسان کے جسم پہ پڑتے ہیں تو بڑا سرور کی کیفیت ہوتی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فیہما، ان دونوں باغات میں، یہ تثنیہ سی ہے نا، فیہما، فیہ ایک، اس میں، فیہما ان دونوں میں، فیہما ان دونوں باغات میں، فاکہۃ میوے ہوں گے۔ فاکہ یہ تفکر سے ہے، اس کا معنی ہر وہ پھل اور میوہ جو انسان لذت کے طور پہ کھائے، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں چسکے لینے واسطے، لوری چسکے مشہور ہیں تو جینی جس کو انسان مزے لینے کے لیے کھائے، فاکہہ تفکو، اس میں ہر طرح کا جو ہے وہ پھل آ جاتا ہے۔ وَنَخْلٌ، اور کھجور ہوگا، وَرُمَّانٌ، اور انار ہوگا۔ انار ٹھنڈا ہے نا اور کھجور گرم ہے، تو دونوں کا تذکرہ کیا۔ اور کھجور کا تو اس لیے خاص طور پہ تذکرہ کیا جاتا ہے جگہ جگہ پہ کہ اس کے ساتھ پانی مل کے یہ مکمل غذا ہے۔ وہ کھجور جو ہے وہ بطور کھانے کے اور انار کا پانی یہ دونوں مکمل غذا ہیں، اس لیے ان کو دونوں کا الگ طور پہ ذکر کیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ فیہن، ان باغات میں، یہ ہننا جمع مؤنث کا صیغہ ہے، فیہن یعنی جمع مؤنث ہے، فی معنی میں، ہننا یہ ضمیر ہے جمع مؤنث کی، تو فیہن ان باغات میں، خیرات، بہترین اخلاق والی، حسان انتہائی خوبصورت عورتیں ہوں گی۔ یہ خیرات سے مراد یعنی جو جن کے اندرونی جو روحانی اعتبار سے انتہائی جو ہے وہ خوش اخلاق اور انتہائی پاکیزہ ہوں۔ عورت کی خوبصورتی میں دو چیزیں ہوتی ہیں نا، اگر ایک اللہ تعالیٰ نے ظاہری خوبصورتی دی ہے اور اخلاق کی وہ ٹھیک نہیں ہے تو کوئی جو ہے نا وہ اس کے ساتھ بھی گزارا نہیں ہے، اور ظاہری حسن و جمال بھی ضروری ہے، تو اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے دونوں کو یہاں تذکرہ فرمایا۔ فیہن، ان میں، خیرات، بہترین صفات والی عورتیں، وحسان، اور خوبصورت عورتیں ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یعنی بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فرمایا حور، وہ حوریں ہوں گی، مقصورات، ٹھہرائی ہوئی ہوں گی، فی الخیام، خیموں میں۔ یہ خیموں سے مراد عام خیمے نہیں ہیں، یہ عام جو خیمے ہیں یہ خیموں سے مراد یہ نہیں ہے، بلکہ خیموں سے مراد جو کھوکھلے موتی ہیں، بڑے بڑے گنبد نما، ان کے جو اعلیٰ قسم کے خیمے ہوں گے اور جو کئی کلومیٹر پر جو ہے وہ مشتمل ہوں گے، بڑے بڑے اور بڑے اعلیٰ اور عمدہ اور نفیس۔ بخاری کی روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اہل جنت کے لیے موتیوں کے خیمے ہوں گے، ان کا جو عرض ہے وہ 60 میل ہوگا، اور ہر طرف، ادھر ادھر چاروں طرف، وہ جو مومن ہے اس کے وہاں آل و عیال، بیویاں رہائش پذیر ہوں گے الگ الگ، اور وہ ایک طرف والوں کو دوسرے نظر نہیں آئیں گے، اور یہ کبھی ادھر ہوگا، کبھی ادھر، کبھی ادھر، کبھی ادھر، یعنی یہ بھی نہیں کہ بھائی ادھر آیا تو ادھر لڑائی، ادھر آیا تو ادھر لڑائی، نہیں، ہر طرف اس کا استقبال ہی استقبال ہوگا، وہاں لڑائی جھگڑے والا کام ہی نہیں۔ اللہ اکبر، لڑائی جھگڑے سارے ختم، کچھ بھی نہیں۔ اللہ اکبر، اگر کسی کی ناراضگی بھی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَزَعْنَا مَا فِي قُلُوبِهِم مِّن غِلٍّ، اب جنت میں داخل کرنے سے پہلے صلح کروا کے ساری قدورتوں کو ختم کر کے پھر جنت میں داخل کریں گے۔ قدورت لے کر کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا، ناراضگی لے کر کوئی بھی جنت میں ہی جائے گا۔ جو مومنوں کی آپس کی ناراضگیاں ہیں وہ ساری بہر ختم کر کے اللہ جنت میں داخل کریں گے، وہاں کوئی لڑائی نہیں ہوگی۔ تو فرمایا کہ وہ مومن ان میں جائے گا بڑے اعلیٰ ٹھاٹ باٹ کے ساتھ۔ حورن، حوریں ہوں گی، مقصورات، ٹھہرائی ہوئی، فی الخیام، خیموں میں،
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. لم یطمثہن، نہیں چھوا ہوگا ان کو، انسن کسی انسان نے، قبل ان سے پہلے، ولا جان اور نئی جن نے، بالکل نئی نویلی کمواری، پہلے کسی نے ہاتھ بھی نہیں لگایا ہو. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. پہلے جنت کے باغات کا تذکرہ ہوا، پھر فرمایا وہاں پانی کس طرح کا ہوگا، پھر کھانا کیسا ہوگا، پھر بیویاں کیسی ہوں گی. اب آخر میں فرمایا کہ وہاں رہن سہن کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے محلات نصیب ہوں گے، ان کا جو نیچے والا فرش ہے وہ کیسا ہوگا، اور ان کی مسرتیں کیسی ہوں گی، کس انداز کی ہوں گی. تو فرمایا متکئین، وہ ٹیک لگا کے، تکیہ لگا کے بیٹھے ہوں گے، علی رفرف خضر، سبز مسندوں پر، عبقری، جو منقش ہوں گے اور انتہائی نادر اور قیمتی ہوں گے، حصار انتہائی نفیس ہوں گے. عبقری کہتے ہیں، عبقری ہر اعلیٰ اور عمدہ چیز کو کہتے ہیں عبقری. اصل میں پرانے جو عرب زمانہ جاہلیت کے، ان کے اعتقاد کے مطابق جو جنوں کا دارالخلافہ ہے اس کو کہتے تھے عبقری، کہ وہاں جنات اور صرف پریاں رہتے ہیں، اس کو ہم اردو میں پرستان کہیں، تو اس جگہ کو عبقری کہا جاتا تھا. پھر اس کے بعد عرب میں ہر اچھی اور عمدہ چیز کے لیے لفظ عبقری جو ہے نا وہ استعمال ہونا شروع ہو گیا ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ لفظ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے استعمال کیے ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بخاری کی روایت ہے، لم آرا عبقریا یفری فریتن، کہ میں نے حضرت عمر کی طرح کوئی ایسا شخص جو کہ عبقری اور قیمتی ہو اور کام کرنے والا ہو میں نے نہیں دیکھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے بڑی سمجھداری، عقل، اور جس کو کہتے ہیں نا ایک ٹھیٹھ اپنے ارادے پہ پختہ اور عمدہ، فرمایا جیسا میں نے کوئی نہیں دیکھا. تو عبقری کا معنی ہو گیا اعلیٰ، منقش، خوبصورت، قیمتی. تو ظاہر ہے کہ جس گھر کے گلیچے ایسے ہوں گے تو پھر اس کی باقی عمارت کیسی ہوگی. اللہ متقین، تکیے لگا کے بیٹھے ہوں گے، علی رفرف خضر، سبز مسندوں پر، وعبقری حسان، اور منقش، عمدہ، نفیس قسم کے گلیچوں پر. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. آخر میں فرمایا تبارک اسم ربک، بہت ہی بابرکت ہے تیرے رب کا نام، ذل جلال، وہ رب جو جلال والا ہے، والاکرام، اور عزت والا ہے. کہ یہ جو جنت میں ساری نعمتیں ملیں گی یہ اس کے بابرکت نام کی وجہ سے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات برکتیں دینے والی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ انتہائی برکت دینے والے ہیں. اور ایک برکت کا معنی یہاں پر تبارک کا معنی ہے ہمیشہ رہنے والا، کہ ہمیشہ رب ذوالجلال کا نام رہے گا، اور ببرکت نام رب ذوالجلال کا ہے، اس لیے کہ برکت کے سارے خزانے بھی اسی رب کے پاس ہیں، وہی سب کو دینے والا ہے. تو تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بہت ہی بابرکت ہے تیرے رب کا نام جو کہ صاحب جلال ہے اور عزت والا ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے تھے تو اس میں سب سے پہلے اللہ اکبر، پھر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور پھر آپ علیہ السلام پڑھتے تھے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. یہ پڑھنا چاہیے سنت نماز کے بعد. اس میں کہ اللہ آپ ہی سلامتی والے ہیں اور آپ کی طرف سے ہی سلامتی ملنی ہے، اور آپ کا ہی بابرکت نام ہے، اور آپ ہی جلال والے بھی ہیں، عزت والے بھی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ایمان پہ قائم فرمائے. یہ سورہ الرحمن الحمدللہ اختتام کو پہنچے.